ہم دین کا کام کریں گے، ہم لوگوں کو دعوت دیں گے، ہم لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ کچھ لوگ اس طرح کے جذبات لے کے باہر نکلتے گئے، ان کی دعوت میں کبھی تاثیر پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے اندر کی اصلاح نہ کر لیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس جائیں، اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھ کے بات کریں اور پیش کریں، اپنے ماں باپ کے سامنے، آپ کے بھائی بہنوں کے سامنے بیٹھ کے توحید کو پیش کریں۔ توحید یہ چیز ہے، آپ اسے قبول کریں۔ آپ کے اندر یہ گناہ ہے، اس گناہ کو آپ اپنے اندر سے نکالیں اور اس نیکی کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ خیر و برکت ہمارے اندر آئے گی۔ تو اللہ کے نبی کو یہ پہلا پیغام ملا کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو دعوت دے۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ دعوت کا پہلا طریقہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے۔ دعوتی کام کرنے والا سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں سے شروع کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیا جل رہا ہے، پورا علاقہ اس سے فیض یاب ہو رہا ہے اور دیے تلے اندھیرا ہے۔ دیے جلتا ہے نا، پوری روشنی پھیلتی ہے، لیکن دیے کے نیچے جو ہوتی ہے وہ جگہ اندھیری کی اندھیری رہ جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو، آپ کو توحید جیسی نعمت ملنے کے بعد سب سے پہلے اس کے حقدار آپ کے گھر والے، آپ کے بیوی بچے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ ان تک پہنچائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسرا حکم دیا، اے اللہ کے نبی، جب آپ اپنی اصلاح، اپنے بیوی بچوں کی آپ نے اصلاح کر لیا، تیسرا آپ کا کام یہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کے پاس جائیں، اپنے خاندان والوں کے پاس بیٹھیں، گھر گھر جائیں، جس طرح دعوت کو جاتے ہیں، اپنے کام نکالنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، شادی اگر ہوتی ہے دعوت اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی کبھی اس دین کی دعوت دینے کے لیے ان کے گھر جائیں اور جا کر ان کے سامنے بیٹھ کر ڈسکس کریں، معاملے کو پیش کریں، توحید کی بات کو ان کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ابھی آپ چھپ چھپ کے دعوت دے رہے تھے، آپ نے خود کو دعوت دے دیا اور اپنی بیوی کو دعوت دے دیا، جو اپنے گھر کے اندر علی ابن ابی طالب، جو آپ کے خاندان والے، آپ کے بچے تھے، آپ نے ان کو دعوت دے دیا۔ 3 سال مکمل ہونے کے بعد اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے نبی، اس دعوت کو لے کر آپ دور نکل جائیں اور اپنے خاندان والوں میں پیش کریں۔ اللہ کے نبی نے کوئی صفا کے پہاڑی پہ ٹھہر کے اپنے خاندان والوں کو بلا کے دعوت دیا۔ انکار کرنے والے اپنے خاندان والے، پتھر مارنے والا اپنا والا، انکار کیا گیا، آپ نے حجت تمام کر دیا۔ آپ بھی اپنی حجت کو تمام کریں۔ میرے اندر اگر جذبہ ہے کہ یہ سارے علاقے والے دیندار بن جائیں، یہ سارے علاقے والے توحید پرست بن جائیں، یہ سارے علاقے والے ایک اللہ کے ماننے والے بن جائیں، یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ایک دائی، دعوتی کام کرنے والا سب سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کی اصلاح اور اس کے بعد اپنے خاندان والوں کی اصلاح کرے، توحید کا کام پیش کرے۔ مانے یہ ان کے لیے خیر ہے، اگر نہ مانے آپ آگے بڑھیں۔ اب غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چوتھا حکم ملا بڑا اہم حکم تھا، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، حکم دیا گیا باضابطہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس توحید کی دعوت کو لے کر جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، ام القریٰ، یہ مکہ والوں کو آپ دعوت دیں، سرداروں کو اپنے گھر پہ بلائیں۔ آپ بڑے بڑے کفار مکہ کو اپنے گھر پہ دعوت دیتے تھے۔ بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کا ولیمہ ہے، فلاں کی دعوت ہے، بیٹے کا برتھ ڈے ہے، اس طرح کی دعوت تو ہم دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے علاقے والوں کو، کبھی کبھی اپنے دوست و احباب کو بغیر سبب کے دعوت دے، اور دعوت دے کر کسی عالم دین کو بٹھائے اور بٹھا کر ان کے سامنے توحید پیش کرے۔ اللہ کے نبی کے دعوت کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر کئی مرتبہ، آپ جا کے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، بنا سبب
کبھی اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو اور بنا سبب اپنے علاقے کے بڑے بڑے رئیس اور کفار مکہ کو دعوت دیتے ہیں، ان کے سامنے شربت پیش کرتے ہیں، اعلیٰ قسم کے مشروبات پیش کرتے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد تمام کے تمام سیراب ہو کر بیٹھ جاتے، اٹھنا چاہتے تو اللہ کے نبی ان کو بٹھا کر توحید کی بات پیش کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعوت کا طریقہ ہے، ہم کب اپنائیں گے میرے بھائی؟ اس کو اپنائیں۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ اگر کوئی آپ کے گھر پہ آ گیا، کھانا کھانے کے بعد وہ آپ کی بدتمیزی نہیں کرے گا، اگر کر بھی لے انشاءاللہ آپ کو نیکیاں ملیں گے، لیکن آپ دین کی دعوت پہنچا سکیں گے۔ ہمارے اندر اگر جذبہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ دعوتی کام آگے بڑھے، یہاں پر اس گنتکل کے اندر اتنی پرانی جماعت ہے، آج تک ہم ہر گھر پہ نہیں پہنچ پائے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے اپنے کاموں میں بیزی گئے۔ یہ میرا مال، یہ میرے بیوی بچے، یہ میری جائیداد، یہ میرا مکان، یہ میرا معاملہ ہے، یہ تیرا معاملہ ہے، بس ہم اس میں پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے، آپ اسے سوچیں ہم کتنی غفلت میں گئے، ہم کتنی غفلت میں گئے۔ آخر کب ہم آگے بڑھیں گے؟ یہ اللہ کے نبی کی دعوت تھی، اللہ رب العزت نے حکم دیا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، آپ کی دعوت کے سب سے پہلے حقدار آپ کے علاقے والے ہیں۔ آپ دعوت جب آپ اپنے آپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، خاندان والوں سے، اس کے بعد اپنے علاقے والوں سے شروع کریں، دیکھیں بدلاؤ کیسے نہیں آتا ہے۔ ہمارے گھر کے بازو والا اپنا پڑوسی غیر مسلم ہے، اور اس طرف رہنے والا ایک پڑوسی شرک کے اندر ملوث ہے، کیا ہم نے کبھی اسے دعوت دیا ہے؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ کہ دین کو عام کریں گے، دین کو قائم کریں گے، خلافت کو لے کر آئیں گے، فلاں کام کریں گے۔ جو وہ جانتا ہے کبھی وہ اپنے ماں باپ کے سامنے پیش نہ کر سکا، وہ دین کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے۔ کیسے دین آگے بڑھے گا؟ کیسے امت کی اصلاح ہوگی؟ خود ہمارے گھر میں رہنے والی ہماری بچیاں، اگر میں بھائی ہوں، ہمارے سامنے ہماری بہنیں بے پردہ باہر نکلتی ہے، ہماری غیرت نہیں جاگتی ہے، ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں کے خلاف بات کرتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی وہاں پہ جاتی ہے، فلاں کی بیٹی وہاں پہ جاتی ہے۔ کبھی ہم نے اپنے گھر کی خبر لی ہے؟ ہماری بہنوں کا کیا حال ہے؟ ہماری بچوں کا کیا حال ہے؟ ہماری بچیاں کہاں پہ جاتی ہے؟ کیا ہماری بچوں کو کلمہ پڑھنا تو آتا ہے؟ یہ نسلی نوجوان، یہ نسلی مسلمان تو ہے، کیا انہیں اتحیات تو آتی ہے؟ کیا کبھی ہم نے بیٹھ کے اپنی بچیوں سے پوچھا ہے؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، فلاں کافر ہے، فلاں سے بات نہ کی جائے، فلاں کو سلام نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کا معاملہ تو لیں، اپنے گھر کی خبر تو لیں، کیا ان کے پاس دین کی مکمل دعوت آئی بھی